برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں جس اہم موضوع سے متعلق گفتگو عرض کی گئی تھی کہ اسلام اور صفائی اور پاکیزگی کا نظام، جس میں اس بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ خالق عز و جل نے جو اسلام کا نظام، دین اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی، یہ ایک جامع، کامل اور انسانی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق یہ شریعت اور یہ دین ہے۔ اور چونکہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اس لیے انسانی زندگی کا کوئی پہلو اس میں صرف نظر نہیں کیا گیا، کسی انسانی ضرورت کو، مجبوری کو اس میں فراموش نہیں کیا گیا، اس میں چھوڑا نہیں گیا۔ ایک انسان اگر یہاں سے قریب بیٹھ کے اس چیز کو دیکھے گا تو اس کے سارے پہلو اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ جتنی اونچائی سے آپ دیکھیں گے اتنا ہی آپ کے سامنے سارا ویو، سارا منظر پوری وضاحت کے ساتھ، تمام پہلوؤں کے ساتھ نظر آئے گا۔ انسان کا علم ناقص، انسان کی عقل نامکمل، انسان کا تجربہ انتہائی محدود، اتنا محدود کہ صدیوں کی سائنسی ترقیاں، اور آج بھی اس دنیا کا سائنسدان مانتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو تو ابھی 5% بھی ڈسکور نہیں کیا۔ ابھی تو اللہ کی پتہ نہیں کتنی کائنات ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ عز و جل وہ خالق کائنات، اس کو اپنے فیصلے کے لیے، اپنی خبر کے لیے، اپنے علم کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا علم ہمیشہ سے کامل ہے، ہمیشہ کامل رہے گا، اس کے علم میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کو ماننا پڑے گا۔ آج انسان کی بنیادی غلطی، مغربی تہذیب کے دل دادا لوگوں کی بنیادی غلطی، فکر مغرب کے اندر سب سے بنیادی خطا یہ ہے کہ انہوں نے عقل انسانی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور ہمارے دین نے عقل انسانی کو بہت کچھ سمجھایا ہے لیکن سب کچھ نہیں سمجھا۔ انسانی عقل بہت کچھ ہے، قرآن پاک بھرا ہوا ہے عقل کے استعمال پر، غور و فکر پر، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، وحی سے نیچے نیچے ہے۔ اور انسانی عقل ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں، اس کا پیمانہ وحی الہی ہے۔ جو چیز وحی الہی کے مطابق انسانی عقل مانتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو چیز انسان کی عقل وحی الہی کے خلاف جا کر کہے گی تو وہاں تو یہی بات ہے کہ بندہ اپنے علم سے خالق کے علم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ اس کے بس میں نہیں، کسی مخلوق کے بس میں نہیں۔ تو فکر مغرب کے اندر آج ظاہری ٹیپ ٹاپ تو بہت نظر آئے گی، چیزوں کو ظاہراً تو پالش کیا گیا ہوگا، لیکن حقیقی صفائی، حقیقی پاکیزگی جو انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے، وہ حقیقت آشنا کرنے والا صرف دنیا میں دین اسلام ہے۔ اگر مسلمان اس کو سمجھ لیتے، پڑھ لیتے کہ جو پوری دنیا کو اسلام کی سچی تعلیمات کے قریب ترین لانے کا ذریعہ بن سکتا تھا، کہ اسلام میں ظاہر کی بھی پاکیزگی، ظاہر کی بھی صفائی ستھرائی کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکیزگی، دل و نگاہ کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اس کا حکم اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ انسان میلے کپڑے پہن کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے، لیکن ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھنا زیادہ برا ہے بنسبت میلے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے کے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میلے کپڑے پہن کے ہی نماز پڑھنی چاہیے، یہ ہرگز نہیں ہے۔
ہم تو دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، ان کا تقابلی جائزہ کر رہے ہیں، تو ایک کپڑے کے اوپر کوئی چھینٹ پڑ جانا، کسی گرد و غبار کا نشان پڑ جانا، کھانا کھایا لقمہ گر گیا، وہ کپڑے پہ نشان پڑ گیا اس کا، یہ بھی اچھا نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کو دھلنا چاہیے۔ مگر کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو ناپاکی کا نشان اور کھانا لقمہ گرا ہوا اس کا نشان، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج مغرب کی فکری غلطی یہ کہ انہوں نے اس ناپاکی کو ناپاکی نہیں سمجھا، انہوں نے لقمے کے نشان سے تو نفرت کی، گرد پڑ جائے اس سے تو نفرت کی، لیکن حقیقی ناپاکی جو اصل نجاست ہے وہ ان کے علم میں نہیں، نہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات کا کچھ خلاصہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے یہ باتیں کس حقیقت تک کس واضح انداز میں انسان کو سمجھائی ہیں۔ پاکی ناپاکی کے مسائل ہم پڑھ لیجئے، حتیٰ کہ بیت الخلاء سے متعلق آپ کے سامنے کچھ سنت سے معروضات رکھی گئی کہ بیت الخلاء جانا آنا استعمال کرنا، ہر چیز میں ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بغیر مجبوری کے کھڑے ہو کر قضائے حاجت نہیں فرمائی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا وہ غلط سمجھتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کھڑے ہو کر قضائے حاجت کرنا، پیشاب پخانہ کرنا، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ صرف غیر اسلامی نہیں ہے، اگر آج لوجک اور عقل کی بات کرنے والے اگر لوجیکلی اس پہ غور کریں تو کھڑے ہو کے قضائے حاجت کرنے میں اور بیٹھ کر قضائے حاجت کرنے میں ان دونوں میں سے زیادہ انسانی صحت کے لیے، زیادہ شرم و حیا کے قریب ترین طریقہ اور پاکیزگی کو دیکھا جائے تو زیادہ بہترین طریقہ وہ بیٹھ کے اپنے اس بشری تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی ادنا سے درجہ کی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہمیں دین نے یہاں بھی رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے اس بشری تقاضے کو پورا کیا جو پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس ایک حکم سے جو انسانی زندگی کا بڑا ادنا ترین فعل ہے، لیکن ہمیں شریعت نے یہ بھی بتا دیا یہ، اور آج غیر مسلموں کی تقلید میں ہم کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں، اس پر لب کشائی کرنے سے دل پارا پارا ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا تھی اور غیروں کے طریقے پہ چلتے ہوئے انسان آج کہاں پہنچ چکا ہے مسلمان کہلانے والا۔ بڑھاپا ہے، مجبوری ہے، بیماری ہے، اس کے احکامات تو مختلف ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اب آپ دیکھ لیجیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو دین کے احکامات، مثلا غسل کے احکامات ہیں۔ آج غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ غیر مسلم اسے نہیں پتہ، اس کے نظریے میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا نظام اس کو یہ نہیں بتا رہا، اس کو سائنس بھی یہ نہیں بتا رہی، نہ وہ بتا سکتی ہے کہ تو کب ناپاک ہوگا اور کیسے پاک ہونا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے، ناپاکی کے احکامات بتائے ہیں، پاک ہونے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور طریقہ بتایا کہ غسل کا طریقہ 3 فرض بتائے کہ پورے جسم پر پانی بہانا، کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے، پورا نظام عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ تو بنیادی مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کی چند مثالیں ہیں۔ اس سے آگے ہم بڑھیں تو ہمیں دین نے صفائی، نظافت، ستھرائی، پاکیزگی کی کتنے احکامات، یہ چند مثالیں ہیں، یہ پورا نظام نہیں ہے، یہ پورا نظام نہیں، چند مثال انتہائی نچلے درجے کی چھوٹی چھوٹی زندگی کی باتیں ہیں۔ چھینک کا آ جانا، اب چھینک آنا، اس میں فرمایا کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، عام چھینک اچانک چھینک آ جائے تو فرمایا یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ تو بات ایک طرف ہو گئی، لیکن چھینک آئے تو ادب کیا ہے؟ وہ تو سائنس آج کہہ رہی ہے، میڈیکل سائنس آج کہہ رہی ہے کہ چہرے کو ڈھانپو، وائرس نہ پھیل جائے۔ اللہ کے نبی نے تو صدیوں پہلے بتایا، کر کے دکھایا کہ چھینک آ جائے تو اس وقت بھی جمائی آئے، اس وقت بھی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرو
چہرے کو ڈھانپنا سنت نبوی ہے، کسی کپڑے سے یا دائیں ہاتھ سیدھا رکھ کر یا بایاں ہاتھ الٹا رکھ کر، لیکن چہرے کو ڈھانپو، یہ ایک ادب بتایا، خاص طور پر جب کسی محفل میں بیٹھے ہو۔ اب یہ حکم ایک چھوٹا سا حکم بظاہر ہے، لیکن یہ ادب صدیوں پہلے بتا دیا گیا۔ فرمایا کہ اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ، کہ جب تمہیں چھینک آئے تو اپنے ہاتھ کو یا اپنے چہرے کو اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پر اپنے منہ پر رکھ لیا کرو، اور اپنی آواز کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرو، یعنی اگر روک سکو تو اس کو کوشش کرو کہ رک جائے، نہ رک سکے تو آواز کو پست کر لو۔ لہسن، پیاز یا اس قسم کی سبزیاں یا چیزیں جو کہ بالکل حلال ہیں لیکن ان کے اندر ایک بو ہوتی ہے، لہسن کی خاص طور پہ کچا لہسن، کچا پیاز، اس کی ایک بو ہے۔ اب اس بو کو بھی، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کچا لہسن پیاز والا کھائے تو اس کو چاہیے اس وقت تک مسجد نہ آئے جب تک اپنے منہ کی وہ بو دور نہ کر لے، جو کہ تھوڑی سی ایک مہک سی ہے اور عارضی سی ہے، ایک دو بار کلی کرنے سے بھی وہ شاید دور ہو جاتی ہے، لیکن اتنی ہلکی سی چیز کو بھی فرمایا کہ نہیں، تم نے محفل میں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اصل میں بتایا حکم چھوٹا ہے لیکن پیغام پیچھے بہت بڑا ہے کہ ظاہری پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر اسلام ظاہر کی پاکیزگی پر اتنی اہمیت دے رہا ہے تو ہم ذرا سوچیں کہ باطن کی پاکیزگی، دل دماغ کی پاکیزگی پر اسلام کتنی اہمیت دیتا ہوگا۔ چکنائی والا ہاتھ، انسان کوئی چیز کھاتا ہے، پراٹھا کھایا، کوئی چیز کھائی، کوئی ایسی اس میں چکنائی ہے، تو فرمایا کہ اگر حدیث مبارک ہے، اگر چکنائی والا ہاتھ لے کر کوئی انسان سو جائے، اب ہاتھ پہ چکناہٹ لگی ہوئی ہے، کوئی شیرینی، کوئی میٹھا، کوئی مٹھائی کھائی، اس کے منہ میں میٹھے ذرات ہیں، ہاتھ پہ چکنائی ہے، مفہوم یہ کہ فرمایا اگر وہ ایسے سو جائے بغیر دھوئے صاف کیے ہوئے اور اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اللہ اکبر، ہے تو بڑا چھوٹا سا حکم ہے لیکن پیغام بہت بڑا ہے، کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کو برا مت کہے، یعنی اگر ملامت کرنی ہے نا بعد میں کسی کو برا تو اپنے آپ کو ہی برا کہے، کیونکہ اس کا اپنا قصور تھا کہ چکنائی والے ہاتھ لے کر کیوں اس پر۔ آج سارا فلسفہ یہی ہے، جتنے کورونا SOPs ہیں ان کے اندر بنیادی چیز یہی ہے کہ اپنے یہ جو ذرات ہیں چکناہٹ کے، اس قسم کے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، چہرے کو، ہونٹ کو، گلے کو، ناک کو۔ شریعت نے صدیوں پہلے ایک ایک چیز بتا دی کہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اس کی یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ چھوٹی سی انسانی عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر دودھ پیا ہے، اگر چائے پی ہے تو کلی کیے بغیر نہیں سونا۔ فرمایا جب تم دودھ پیو تو اس کے بعد سونے سے پہلے کلی ضرور کرو، کیونکہ اس کی چکناہٹ منہ میں رہ جائے گی، اور بہتر ہے کہ آدمی برش کرے، مسواک کرے، اصل سنت پوری کرے، لیکن کم از کم کلی تو کر لے۔ اب شریعت نے یہاں تک ہمیں باتیں بتائی ہیں، اور فرمایا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا کہ جو پراگندہ حال تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ بکھرا ہوا تھا، داڑھی کے بال، اور لباس بھی میلا کچیلا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ما کان یجد ھذا ما یسکن رأسہ، کیا اس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے کسی کنگھی وغیرہ سے اپنے بالوں کو درست کر لے، اور کپڑے میلے کچیلے؟ فرمایا ما کان یجد ھذا ما یغسل بہ ثوبہ، کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ اپنے کپڑے کو دھو دے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ناپسند فرما رہے ہیں کہ تمہارے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں، کیوں یہ حالت اپنی خراب کی ہوئی ہے، کیوں گندے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی چیز لے لو، کچھ لے لو جس سے تمہارا کپڑا دھل جائے، تمہارے بال سنور جائیں۔ ایک شخص مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے اور سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں الیس، آپ نے اس کو فرمایا کہ جاؤ، اشارہ کر کے فرمایا اپنی حالت کو درست کرو۔ شخص تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اپنے بالوں کو، چہرے کے، سر کے بالوں کو اس نے سنوارا، اپنا لباس ٹھیک کیا۔ فرمایا الیس ھذا خیر من ان یأتی احدکم وہو راس کأنہ شیطان، فرمایا کہ اب بتاؤ، پہلے تمہاری حالت تھی، یہ چہرہ عجیب بنا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے کچیلے،
حلیہ ٹھیک نہیں تھا، اب تم ٹھیک حلیے کے ساتھ آ گئے ہو، تو اب بتاؤ کہ یہ والی حالت بہتر ہے یا پہلے والی درست تھی؟ تو لہذا یہ والی بہتر ہے، تو ایسے رہا کرو۔ یہ ساری اگر ظاہر پر نظر ہے تو باطن پر نظر کتنی زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ انہ شیطان، یہ تو شیطان کا حلیہ ہے، یہ تو کأنہ شیطان حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کأنہ شیطان، یہ تو شیطان کا حلیہ ہے کہ اپنے آپ کو بگاڑ کے رکھنا، بال چہرہ اپنا سب اس کو خراب حالت میں رکھنا، گندے میلے کچیلے بدبودار حالت میں، یہ سب شیطانی حالتیں ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہرگز نہیں، کیونکہ یہ انسانی تعلیمات نہیں ہے۔ گندے میلے کچیلے رہنا، آج دنیا میں ریکارڈ قائم ہوتے ہیں، جی فلاں نے 20 سال تک ناخن نہیں کاٹے، فلاں 80 سال کے بعد ناخن کاٹ رہا ہے، چیزیں شیئر ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ کہ ہر جمعے یا جمعرات کو اگر ناخن بڑھ گئے تو کچھ تراش لیے جائیں، نہیں تو اگر کم بڑے ہیں تو اگلے ہفتے تراش لیے جائیں، زیر ناف زیر بغل بال۔ فرمایا ہر ہفتے صفائی ہو، اگر نہیں ہوتی تو 2 ہفتے بعد ہو، یا کم از کم 40 دن کے اندر 1 مرتبہ ہو جائے، کیونکہ ان بالوں کی موجودگی میں صفائی نظافت ممکن نہیں ہے۔ اسلام نے کتنی باریک باریک تعلیمات عطا فرمائی، کیوں؟ تاکہ انسان کا ظاہر پاک صاف ستھرا رہے، کیونکہ ظاہر کا اثر اس کے باطن پر ضرور پڑتا ہے۔ آج مغربی فکر، غیر مسلم معاشرے، ان کی نظر ظاہر پر تو ہے، وہ بھی بڑی نامکمل سی ہے، بڑی عارضی سی ہے، بڑی محدود سی ہے۔ اور اگر وہ محدود چلے، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، وہ محدود سی ہے بھی، لیکن اس سے ان کو باطن سنوارنے کی کسی تعلیم کا علم نہیں ہے۔ اس لیے بس ظاہری ٹیپ ٹاپ کافی ہے کہ مہنگا سوٹ پہن لیا، مہنگی خوشبو لگا لی، چاہے بدن ناپاک ہی کیوں نہ ہو، چاہے خیالات پراگندہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے ہاں وہ قابل قبول ہیں۔ دین اسلام نے انسان کو سچی تعلیمات، فطرتی تعلیمات، یہ اس نقطے پہ ہماری نگاہ مرکوز رہے کہ اگر ظاہر پر اسلام اتنی تاکید کر رہا ہے تو باطن پر کتنی تاکید ہوگی۔ اب بڑی عجیب حدیث ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، کچھ لوگ آئے، ان لوگوں میں سے ایک شخص کے دانت پیلے تھے، اس پر پلاہٹ تھی، اور وجہ اس کی ظاہر تھی کہ دانتوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دانتوں پر مسواک کیا کرو تاکہ یہ دانتوں کی پلاہٹ تمہاری دور ہو جائے، اور سرما لگایا کرو کیونکہ سرمے سے آنکھ کے اندر کے جراثیم اور جو گرد و غبار ہے وہ بھی دور ہوتا ہے، اور سرما بال کو اگاتا ہے۔ اور یہ پلک کے جو بال ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید کسی انسان کو اس نعمت کا اندازہ ہو کہ ان پلکوں کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کی کتنی حفاظت ہوتی ہے۔ خیر، فرمایا سرما لگایا کرو اور مسواک کیا کرو، اور اپنی گندگی کو دور کرنے کے لیے اپنے زائد بالوں کو اکھاڑ دیا کرو۔ اللہ کے نبی تعلیم عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ معاشرے کے اندر گندگی پھیلانا، ناپاکی پھیلانا، یہ ایسا عمل بد ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، اور حتیٰ کہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کی لعنت کا انسان مستحق معاذ اللہ بن جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ لعنت اللہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کی۔ یہ لعنت کیوں؟ کس پر؟ کہ جو معاشرے میں گندگی پھیلاتا ہے۔ اب دیکھیے اس سے بڑی اسلام کی تعلیمات کیا ہوں گی۔ فرمایا تم لعنت کی جگہوں سے بچو، یعنی ایسی جگہوں سے بچو، پیشاب پخانے اور بول و براز سے یا گندگی پھیلانے سے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا وہ چند جگہ بتائیں، ظاہر ہے کہ تمام دنیا جہان کی جگہ تو نہیں بتائی جاتی، چند ایک مثالیں حدیث میں دے دی جاتی ہیں، باقی انسان نے خود اپنی عقل سے سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہی اس لیے ہے۔ اب 100 مثالیں نہیں دی جا سکتی، چند مثالیں، لیکن اس کے پہ قیاس کیا جائے سمجھنے کے لیے۔ دریاؤں کی گھاٹ، جو دریاؤں کے کنارے ہیں، ندی نالوں کے، چشموں کے جو کنارے ہیں،
وہ کنارے وہاں انسان جانور آتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، وہاں بولو براز مت کرو، وہاں کرنے والے پہ لعنت برستی ہے، کیونکہ وہ تکلیف دہ چیز ہے۔ ایک مثال دی ہے، عام راستے گزرگاہیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہر شخص جو لاہور میں رہنے والا جانتے ہیں جتنے یہ بسوں کے اڈے ہیں وہاں پہ کیا حالت ہوتی ہے۔ سوسائٹیوں کے اندر تو چلے ماشاءاللہ پھر بھی صفائی ستھرائی کا لوگ پڑھے لکھے سمجھدار، لیکن جو عام جگہ ہیں یا گاؤں دیہات ہیں، پگ ڈنڈیاں ہیں، یا جو بسوں کے اڈے ہیں، وہاں پر کیا حالت ہوتی ہے کہ جس کا جہاں دل کرے وہ بیٹھ جائے۔ کتنا غیر انسانی یہ رویہ طریقہ کار ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ فرمایا جو عام گزرگاہیں، جو راستے کی جگہ ہیں، اور جو سایہ دار جگہ ہیں۔ تیسری مثال سایہ دار جگہ، کوئی کسی درخت کا سایہ ہے، کوئی اور، اب اس سائے کے اندر وہاں اس گندگی مت پھیلاؤ، کیونکہ وہاں کسی انسان، کوئی آ کے انسان سانس لے گا گرمی سے بچنے کے لیے، کوئی جانور، کوئی پرندہ آ جائے گا، اب وہاں گندگی پڑی ہے تو سب کے لیے تکلیف دہ ہے۔ فرمایا ایسی جگہوں پر یہ اس تو اللہ کی لعنت کیوں وارد ہو رہی ہے؟ ظاہری گندگی ناپاکی پھیلانے پر۔ اب اگر ظاہری گندگی ناپاکی پھیلانے پر یہ لعنت ہے، جس کو انسان سمجھتا کہ ہاں یہ ہونی چاہیے اور یہ فعل اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہر کی آنکھ سے نظر آ رہا ہے، یہ مسلمان کو بھی گندگی نظر آتی ہے اور غیر مسلم کو بھی نظر آتی ہے، پاکستان میں رہنے والوں کو بھی، اور دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ 100 ملکوں کے اندر بھی یہ گندگی، چونکہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سن سکتا ہے، ناک سے سونگھ سکتا ہے، اس لیے انسان اس کو تو مانتا ہے۔ لیکن بندہ مومن کا، میرا اور آپ کا فرق کیا ہونا چاہیے کہ وہ ناپاکی، وہ گندگی، وہ نجاست جس کو انسان آنکھ سے، ان حواس خمسہ سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن دین نے کہا کہ وہ گندگی ہے، قرآن نے کہا کہ شرک گندگی ہے، کفر نجاست ہے، اور فرمایا جتنے مشرکین ہیں انما المشرکون نجس، جو بھی شرک کفر کرنے والا ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ نجس انتہائی غلاظت کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اگر اس غیر مسلم نے بڑا اچھا سوٹ پہنا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کیونکہ دل میں شرک ہے، دماغ میں کفر بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ کتنا صاف ستھرا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ظاہر کی پاکیزگی کا بنیادی ایک مقصد ہے کہ دل پاک ہو، خیالات پاک ہو جائیں۔ اب خیالات گندے ہیں، کفریہ، شرکیہ، ناپاک ہیں، بغض کے ہیں، حسد کے ہیں، کینے کے ہیں، فحش جذبات ہیں، غیر انسانی، غیر اخلاقی خیالات ہیں، تو ظاہری ٹیوب ٹاپ جتنی مرضی کر لی جائے، گاڑی کوئی آدمی خریدتا ہے استعمال شدہ پرانی تو اس کو دیکھتا ہے کہ یہ پینٹ کہیں دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں کیا، مکان خریدتے وقت خوب غور و خوض کیا جاتا ہے کہ بنیادیں بھی مضبوط ہیں کہ نہیں، مٹیریل بھی ٹھیک لگا ہے کہ نہیں، یا صرف ظاہری پینٹ کو دیکھ کے انسان خرید لیتا ہے، اونچی دکان پھیکے پکوان والی بات نہ ہو جائے، کیونکہ انسان حقیقت سمجھتا ہے۔ تو یہاں مسلمان بتاتا ہے، اسلام نے تعلیم دی ہے کہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی کتنی اہم ترین ہے۔ اگر ظاہری پاکیزگی خراب کرنے پر یہ گناہ ہے، یہ وبال ہے دنیا اور آخرت پہ، تو باطنی پاکیزگی کے خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ اب دیکھیے کہ جو نکاح ہے، نکاح ایک ایسی چیز ہے جو سارے دنیا کے انسانوں کو، میں اسلام کی بات، انسانیت کی بات ہے، اگر نکاح سارے دنیا کے انسانوں کی پاکیزگی کی پہرے داری کا نام ہے۔ آج مغرب میں نکاح کو انہوں نے ایک سوشل کانٹریکٹ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا، بلکہ اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اب تو ان کی اگلی نسلوں کے اندر بس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کنسیپٹ پایا جا رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدقسمتی کے ساتھ وہی کلچر، وہی سوچ اسلامی ملکوں کے اندر بھی مسلط کرنے کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اسلام نے نکاح کو کوئی سوشل کانٹریکٹ، کوئی ایک ظاہری کوئی خرید و فروخت کا معاملہ بلکہ نہیں قرار دیا، بلکہ اسلام کے اندر یہ ایک دینی فریضہ ہے، اسلامی عہد ہے۔ قرآن پڑھیے، حدیث، چونکہ وقت کم ہے اس پہ کبھی انشاءاللہ بات ہوگی، یہ کوئی محض ایک
اپنی پسند ناپسند کے لیے یہ کوئی کپڑے کی طرح کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہے انسان، نہ مرد نہ عورت۔ آج انہوں نے اس حقیقی قرآن نے کہا تھا محسنین غیر مصافحین، کہ جو نکاح کرنے والے ہیں اصل میں یہ پاک دامن رہنے کے لیے نکاح ہوتا ہے، نہ کہ صرف لذت شہوت رانی کے لیے، صرف سفلی جذبات پورے کرنے کے لیے اسلام میں نکاح کو نہیں دیا گیا، بلکہ پاک رہنا مقصد ہو، وہ مرد بھی پاک رہے، عورت بھی پاک رہے، اولاد نسلیں پاک رہیں، پورا خاندان اور معاشرہ پاک رہے۔ لیکن آج مغرب نے ان چیزوں کو بھلا دیا جو ان کی مذہبی تعلیمات تھیں۔ اگر عیسائیت کی بات کریں، یہودیت کی، ان کے اندر بھی یہ تعلیمات موجود تھیں، نکاح کی تعلیمات وہاں بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے ان سب کو فراموش کر ڈالا۔ اب وہاں خاندانی نظام ہچکیاں لے رہا ہے۔ ایک نہیں، ایسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مثالیں ملیں گی کہ جہاں بچوں کو نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کون ہیں، ماں اگر پتہ ہے تو باپ کا نہیں پتا۔ پھر ان کی نسلوں کے اندر جو طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہوا ہے، امت مسلمہ کو آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کہیں ان کا کوئی اثر، کوئی نظریہ کسی بھی ہیلے بہانے سے، چہرے آگے بدلتے رہیں گے، سوچ پیچھے ایک ہی رہے گی، کہ مسلمانوں کے اندر یہ بے حیائی کا کلچر پیدا کر دیا جائے اور کہا جائے یہ نکاح کیا چیز ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ خام خواہ کی پلنٹی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ نے اگر نکاح کو فرض کیا ہے، یہ ایک مثال ہے، پورے دین کی بات اگر ہم کریں تو بہت جامع ہو جائے گی، ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہے انسانیت کو پاکیزہ بنانا، پاکیزہ رکھنا، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، تاکہ خاندان ٹھیک رہیں، انسانی حسب نسب وہ محفوظ رہے۔ اس ایک حکم کو چھوڑنے کا نتیجہ آج دنیا کے عقل مندوں اہل مغرب سے سیکھ سکتے ہیں۔ والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی ادنو الیہ ساجدا بجبینی اقبل صلاة